آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. جانتے کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. مودی جارحیت کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے خلاف جنگی عزائم بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی طاقت اور اتنی جارحیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت ہی سمپل ہے نا. ایک تو جب کوئی قوم بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے ہٹلر جذبہ انتقام سے مغلوب تھا، جیسے مسولینی جو ہے قدیم روم کی عظمت چاہتا تھا، یہ مسلمانوں کے 700 سالہ دور اقتدار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، نفرت ہے ان کے اندر شدید. وہ گاندھی نے کہا تھا کہ بامیان تک ہے بھارت، ٹھیک ہے. وجہ تو یہ ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ 4 ملکوں سے دھڑا دھڑ اسلحہ خرید رہے ہیں. اچھا. مثلاً انہوں نے اپنے مگ طیارے جو روس سے خریدے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے اور مزید طیارے خریدنے کے لیے میرے خیال میں 21 ہیں، 2.5 ارب ڈالر کا ایگریمنٹ کیا. 3.5 اس پہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. سخوئی طیارے خرید رہے ہیں اس فرانس سے، اس میں سے 36 ہیں غالباً اور 5 انہیں مل بھی گئے ہیں. اچھا. اسرائیل سے بھی اسلحہ خرید 4 ملکوں سے خرید رہے ہیں، امریکہ سے، اسرائیل سے، فرانس سے اور روس سے. روس سے بھی 2.5 مگ طیارے روسی ہیں نا، سخوئی طیارے فرانسیسی. اچھا. اسرائیل سے وہ کیا خرید رہے ہیں؟ 9000 جدید قسم کی مشین گنیں، الیکٹرانک سسٹمز کچھ. اور امریکہ سے وہ خرید رہے ہیں وہ طیارے بھی کچھ اور F-18 طیارے جو کہ 4th جنریشن ہے، جدید ترین طیارے. 4th جنریشن. اچھا. نیوی کے لیے بھی کچھ طیارے الگ سے خرید رہے ہیں. بری فوج، نیوی کے پاس بھی کچھ طیارے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بری فوج کے پاس ایک تو فضائیہ ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ بری فوج کے پاس بھی اپنے کچھ طیارے اپنے الگ ہوتے ہیں. اچھا. پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ڈرون خرید رہے ہیں جدید ترین امریکہ سے جو 30 گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتے ہیں. 30 گھنٹے مسلسل پرواز کر رہے ہیں. اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ہمیں حل کی طرف بڑھنا ہوگا. اس اسلحے سے وہ چین کو نہیں ہرا سکتے. چین اس کے باوجود اپنی فوج کی تعداد میں، تربیت میں، اپنے اسلحے میں ان سے زیادہ اس کے پاس جو سسٹم ہے کہ وہ اڑتا ہوا طیارہ جو ہے، یہ کہا جاتا ہے، میں 100% یقین سے نہیں کہہ رہا، لیکن بہت رپورٹیں آئی ہیں کہ اڑتے ہوئے طیارے کو جام کر سکتا. اچھا. تو چین تو بہت سپیریئر ہے نا. اچھا. اقتصادی اعتبار سے بھی چین کا اور انڈیا کا کیا مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اسلحہ وہ پاکستان کے خلاف جمع کر رہے ہیں. جب پاکستان سے یہ کہا گیا، مجھے یاد نہیں، شاید مائیکل ملر نے شاید کہا تھا کہ آپ نے ساری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کی ہے، تو جنرل کیانی نے کہا تھا انڈیا کی ڈپلائمنٹ دیکھیں نا کس کے خلاف ہے. جب انڈیا کی ساری ڈپلائمنٹ ہمارے خلاف، اب ہوئی ہے نا چین کے خلاف ڈپلائمنٹ. پہلے تو ہمارے پاکستان کے خلاف، اب یہ پیش رفت ہوئی ہے نا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، دیکھیے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، پچھلے چند ہفتوں میں پاک چین تعلقات میں اتنی تیزی سے امپروومنٹ ہوئی ہے جتنی 60 سال میں نہیں ہوئی تھی. کوئی شبہ نہیں. میرے خیال میں یہ ایک عام پاکستانی کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، جو میں دفاعی معاملات کی بہت معمولی سی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، پاکستان کو چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لینا چاہیے. ہاتھ نہیں بند جائیں گے ہمارے؟ ہم کیوں ہمارے ہاتھ بند جائیں گے؟ چابی تو ہمارے پاس ہے اس کی، سی پیک کی. اور چین کا یہ رویہ نہیں رہا ہے کہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اور دیکھیے ان کا سی پیک کیسے پروان چڑھے گا چین کا. دیکھیے اس کی دوسری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جرمنی، کوریا، جاپان، انہوں نے اپنے دفاع سپرد کرے. ہم تو سپرد نہیں کریں گے، ہم معاہدہ کریں گے. ہمیں سپرد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دفاع ان کے سپرد کر دیا، انہوں نے تیزی سے معاشی ترقی کی. اگر ہمیں ان کے ساتھ چلیے معاہدہ نہیں ہوتا، فرض کیجئے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، واقعی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے، 65 میں انہوں نے فوج لا کے چینیوں نے انڈین بارڈر پہ لا دیا، ہماری بھیڑیں واپس کرو. مسئلہ بھیڑوں کا تو نہیں تھا، مسئلہ وہ دباؤ ختم کرنا چاہتا. اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چین نے سرحدی تنازع کی وجہ سے اپنا 2 لاکھ آرمی موو کر دی ہائٹ پہ؟ تو پاکستان کو دباؤ سے نکالنے کے لیے بھی یہ بھی ایک وجہ ہے. اس لیے کہ اگر انڈیا جو ہے
پاکستان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں آسانی ہوئی. انہوں نے اور اقدامات بھی تو کیے. انہوں نے ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ نہیں کیا اور اس کو بچا لیا. اور چینی کمپنیاں افغانستان میں بہت متحرک ہیں اور وہ البتہ یہ چینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شور شرابہ کریں. ٹھیک ہے. مائننگ میں سب سے زیادہ کانٹریکٹ افغانستان میں چینیوں کے پاس ہے اور چینی جو ہیں وہ افغانستان کے راستے جانا چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے آگے روس اور روس سے یورپ. ٹھیک ہے. مجھے اس پہ ایک آخری سوال ہارون صاحب, آپ نے جس طرح سے ڈیٹیلز بتائی, طیارے کس طرح سے خریدے جا رہے ہیں, مشین گنیں کس طرح سے اسلحہ پرچیز کیا جا رہا ہے, پاکستان کو کتنا ریپڈلی چائنا کی طرف موو کرنا ہوگا اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں مسئول کیا جائے. وہ تو دیکھیں نا, بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعلانیہ نہیں ہوتی ہیں. جتنی تیزی سے موو کرنا چاہیے دونوں ملک موو کر رہے ہیں. اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا روس نے جو سربراہی کانفرنس تھی پہلی دفعہ منسوخ کر دی ہے اور دباؤ ڈالا ہے انڈیا پہ کہ وہ چین کے ساتھ معاملات بہتر بنائے اور امریکہ کی گود میں نہ بیٹھے. وہ تو ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے, پس پردہ کیا کیا کچھ ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا, چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے, کتنا ہمیں پتہ چل سکتا ہے. ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ترکی اپنے آپ کو خطرے میں پاتا ہے. میڈل ایسٹ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے. ہم پہ دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو ہم بالکل کسی صورت نہیں کر سکتے. قوم باہر نکل آئے گی. ٹھیک ہے نا. پاکستان آخری دفاعی دیوار ہے اس کے سامنے, اور ملک بھی ہیں, انڈونیشیا بھی ہے, ملائیشیا بھی ہے, ایران بھی ہے. لیکن اگر اسرائیل سے کوئی لڑ سکتا ہے تو ہم لڑ سکتے ہیں یا ترک لڑ سکتے ہیں. انفیکٹ ہم اور ترک مل سے لڑ سکتے ہیں. یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ ریڈ کرنا ہوگا. پاکستان اور چین کی قربت غیر معمولی ہو گئی ہے اور یہ تاریخ کا دباؤ ہے اور تاریخی عوامل کا دباؤ پاکستان اور ایران کو قریب لائے گا اور ممکن ہے کل عرب میں کوئی تبدیلی آئے اور عرب بھی اپنا رویہ تبدیل کریں. میں اس کی کافی امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب, آپ نے کہا دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, شہر بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. میرے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں کہ لاہور شہر کراچی بنتا جا رہا ہے؟ ہنسے مت جواب دیں مجھے. اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کراچی بن رہا ہے. یہ شریف خاندان نے جس طرح روپیہ بنایا ہے اور جس طرح نظم و نسق چلایا ہے کہ ہر چیز چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے. جمہوریت یہ نہیں ہوتی. جمہوریت میں ایک یونین کونسل کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا کہیں کوئی سڑک جا رہی ہے بیچ میں ایک مکان کھڑا ہوا ہے. جی. یعنی وہ انسانی حقوق کو پامال کر کے آپ گورننس نہیں کرتے. چین میں بھی ایسے واقعات ہیں اور دنیا میں. نہ ضلع کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ تحصیل کے پاس ہے, نہ ڈویژن کے پاس ہے. سارا اختیار شہباز شریف کی جیب میں تھا. انہوں نے 56 کمپنیاں بنا دی. کمپنی واٹ کمپنی بھئی, یہ سول سروس بنائی کس لیے؟ اس میں 12-15 لاکھ روپے تنخواہ دی. لاہور شہر کی صفائی کا ٹھیکہ, آپ نے ٹھیک کہا, جو باغوں کا شہر تھا اس کا ٹھیکہ دے دیا ایک ترک کمپنی کو. اور اس میں شکوک ہیں کہ ان کا حصہ تھا شریف فیملی کا. جی البراق کمپنی اور وغیرہ وغیرہ. میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو. اس کو ڈالر میں پیمنٹ کی جاتی تھی. ڈالر میں؟ جی ڈالر میں پیمنٹ ہوتی تھی. اچھا, اب وہ جو انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی. جی ایسا ہی ہے. ہزاروں ملازمین کو. ایسا ہی ہے بالکل. حکومت نے ان کی مشینری پہ قبضہ کر لیا اور معاہدہ منسوخ کر دیا. اب پرابلمز پیدا ہوئے, وہ عدالت میں گئے. عدالت نے حکومت سے کہا آپ ان کی مشینری استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی حکومت کو بھی انگیج کیا. ترک حکومت کو مسائل پیدا ہونے لگے. اب یہ جو عقل مند لوگ ہیں جو مرکز سے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے کان میں وہ لگا دے ٹوٹی اور پیچھے سے آپ کو کوئی سوالات بتائے تو پروگرام نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, وہ سوالات آپ کو خود ہی کرنے ہوں گے. جی. اگر وزیر اعلیٰ کمپیٹنٹ ہوتا اور چیف سیکرٹری با اختیار ہوتا تو بی پلان بنایا ہوتا. 90 ٹریکٹر مانگ رہی ہے بلدیہ صفائی کرنے کے لیے. شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور یہ کراچی بنتا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ میاں حضر کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی جو آج تک قائم ہے نواز شریف سے رہ گئی, کہ شادرہ کی گلیوں میں برسات میں پانی بہتا تھا. حتیٰ کہ اتنے المناک واقعات ہوتے تھے کہ ایک بارات آئی اور وہ گلی بھری ہوئی ہے گندے پانی سے, 2-3 فٹ پانی ہے, اور وہ واپس چلی گئی. اس پہ اس نے ہی ٹک دا سٹینڈ اور وہ الٹیمیٹلی شریف خاندان سے علیحدہ ہو گیا.